یہ حدیث شروع کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف متوجہ کر دوں. بعض حضرات جو اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں وہ گاڑی ایسی جگہ کھڑی کر دیتے ہیں کہ جس سے آنے والوں کو دوسرے آنے والوں کو راستہ نہیں ملتا، تکلیف ہوتی ہے. اس وقت بھی میں جب داخل ہو رہا تھا تو ایک گاڑی اس سڑک کے اوپر کھڑی ہوئی نظر آئی جو خواتین کے اجتماع گاہ کی طرف جاتی ہے. این سڑک کے بیچوں بیچ کسی صاحب نے گاڑی کھڑی کر دی ہے، اور اس کی وجہ سے بعض خواتین ہوتی ہیں جو بیچاری معذور ہوتی ہیں، وہ پیدل چل کر نہیں جا سکتی، ان کو دروازے تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. تو یہ باتیں ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دین جو ہے وہ صرف نماز روزے کی حد تک اور وظیفے تسبیح کی حد تک ہے، اور معاشرت کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھتے. تو یاد رکھیے یہ ایک کلی قاعدہ ہے دین کا کہ کوئی بھی ایسا عمل جس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہو، تشویش ہو، یا جس سے دوسرے کو پریشانی اٹھانی پڑے، یہ ایسا عمل صرف یہی نہیں ہے کہ وہ اخلاقی طور پر برا ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے. ایذائے مسلم، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانا، یہ گناہ کبیرہ ہے. میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ہم لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے، یہ میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں، کہ ایک مشترک جگہ ہے جس میں بہت سے آدمی ایک ساتھ رہتے ہیں، اور اس میں کسی چیز کی کوئی ایک خاص جگہ مقرر ہے کہ وہ وہاں رکھی جاتی ہے. ہر ایک آدمی کو معلوم ہے کہ وہاں رکھی ہوتی ہے، جب ضرورت پیش آتی ہے تو وہاں سے وہ لے لیتا ہے. کوئی آدمی آیا اور اس نے اس کو استعمال کر کے بے جگہ رکھ دیا، غلط جگہ رکھ دیا. اب دوسرے آدمی جب اس کو ضرورت پڑے گی تو وہ تو اسی جگہ پر جائے گا جہاں اس کی جگہ مقرر ہے، اور وہاں وہ نہیں ملے گی اس کو، وہ پریشان ہوگا، تکلیف میں مبتلا ہوگا. تو ایسا ہم لوگ کیا کرتے تھے غفلت میں. تو حضرت والد ماجد قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ تم لوگ یہ کام کرتے ہو، اور ایسا کرنا یہ صرف اتنی بات نہیں ہے کہ یہ بد اخلاقی ہے بلکہ گناہ کبیرہ ہے. اور ایسا ہی گناہ ہے جیسے شراب پینا، جیسے بدکاری کرنا یا اور کبائر ہے، اسی طرح یہ بھی گناہ ہے، بدترین گناہ ہے. بلکہ یہ بات میں آپ سے بار بار عرض کر چکا ہوں کہ جو اور دوسرے گناہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اگر کسی وقت آدمی کو توبہ کی توفیق ہو جائے، تنہائی میں بیٹھ کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن وہ گناہ کبیرہ جس کا تعلق بندے کے حق سے ہو اور بندے کو اسے تکلیف پہنچی ہو، تو یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ صاحب حق معاف نہ کرے. صرف توبہ کر لینا بھی کافی نہیں ہوتا، اس لیے سنگین، یہ اور زیادہ سنگین ہے. تو ان چیزوں کو ہم نے دین سے بالکل خارج کر لیا ہے. تو یہ کم از کم ہم یہاں پر جمع ہوتے ہیں دین کے لیے، تو اس کے دوران کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اور آئندہ بھی اپنی زندگی میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو وہ کسی صاحب کی گاڑی وہاں پر کھڑی ہوئی ہے، اس جگہ پر جو راستہ ہے، سڑک ہے. اب کوئی دوسری گاڑی اگر جانا چاہے تو پھر اس کو راستہ موجود نہیں. اگر وہ صاحب یہاں موجود ہو تو جا کر اس گاڑی کو نکال لیں وہاں سے. حدیث ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. بات چل رہی ہے پچھلے 2 ہفتوں سے دعوت اور تبلیغ کی، کہ ایک مومن کے ذمے جہاں اپنی اصلاح واجب ہے
وہاں دوسروں کی اصلاح کی فکر بھی اپنی مقدرت، اپنی استطاعت کی حد تک وہ بھی انسان کے فرائض میں شامل ہے۔ اس سلسلے میں یہ حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث آپ نے بکثرت سنی ہوگی، آج اس کی تھوڑی سی تشریح عرض کرنا پیش نظر ہے۔ فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی شخص کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے، برا کام ہو رہا ہے کسی جگہ، کوئی شخص کسی برے کام کا ارتکاب کر رہا ہے، فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برے کام کو تبدیل کر دیں، یعنی تبدیل کر کے اس کو صحیح کام کے اندر بدل دے، گویا اس کو روکے اپنے ہاتھ سے اس برائی کو، اور نہ صرف روکے بلکہ بدل کر اس کو اچھائی میں تبدیل کر دے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے، ہاتھ سے روک دینے کی طاقت نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، فَبِلِسَانِهِ، تو دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو بدل دے، یعنی کم از کم زبان سے لوگوں سے وہ کہے اس شخص سے جو برائی کا ارتکاب کر رہا ہے کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو اور اس کی بجائے نیک کام کی طرف آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، اور زبان سے برائی کو نہیں روک سکتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل سے اس برائی کو بدل دے۔ یہ تین درجات بیان فرمائے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور تیسرے درجے کے بارے میں فرمایا کہ یہ تیسری بات کہ نہ تو ہاتھ سے روکا نہ زبان سے روکا بلکہ دل سے اس کو برا سمجھا، تو یہ ایمان کا سب سے آخری اور ضعیف کمزور درجہ ہے۔ تو یہ حدیث ہے جو آپ نے میرے خیال میں بار بار سنی بھی ہوگی، بہت مشہور ہے، زبان زد ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین درجے بیان فرمائے کہ جب برائی ہوتے ہوئے دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے، اس کی استطاعت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھو۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی عرض کرنا ہے، بات ذرا سمجھنے کی ہے، کیونکہ اس میں بڑے افراط و تفریط میں لوگ مبتلا رہتے ہیں۔ یہ حدیث دعوت اور تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے باب میں اصل کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ دعوت و تبلیغ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دین کی بات دوسرے تک پہنچانے کا دو راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے جس کو میں آسانی کے لیے انفرادی تبلیغ سے تعبیر کرتا ہوں۔ انفرادی کے معنی یہ ہے کہ ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دوسرے شخص کی کوئی برائی نظر آ رہی ہے کہ وہ کوئی کسی برے کام کے اندر مبتلا ہے، یا دیکھ رہا ہے کہ یہ جو اس کے فرائض اس کے ذمہ واجب ہیں ان میں کوتاہی کر رہا ہے، تو انفرادی طور سے اس کو متوجہ کرنا کہ وہ برائی کو چھوڑ دے اور نیکی پر عمل کرے، یہ ہے انفرادی تبلیغ۔ اور دوسری ہوتی ہے اجتماعی تبلیغ، یہ اجتماعی دعوت۔ اجتماعی دعوت اور اجتماعی تبلیغ کے معنی یہ ہے کہ لوگ ایک مجمع کے سامنے، لوگوں کا مجمع ہے، اس مجمع کے سامنے دین کی بات دوسروں تک پہنچائے، واعظ کہے، ان کے سامنے تقریر کرے، یا ان کو درس دے، یا دوسرے ایک باقاعدہ بیڑا اٹھا لے اس بات کا کہ میں دوسروں کے پاس جا کر بغیر کسی فوری سبب کے بھی میں دوسروں کے پاس جا کر ان کو دین کی بات پھیلاؤں گا، پہنچاؤں گا، دین کی بات ان کو سناؤں گا، جیسے ہمارے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کے حضرات کرتے ہیں کہ جا کر لوگوں کے گھروں پر جا کر اور ان سے دعوت و تبلیغ ان کا کرنا۔ تو یہ اجتماعی تبلیغ۔
تو دو قسمیں ہو گئی. ایک انفرادی. انفرادی کے معنی یہ ہے کہ ہمارے سامنے کوئی واقعہ پیش آیا کسی شخص کی طرف سے اور وہ قابل اصلاح ہے، وہ صحیح نہیں، اس کو اصلاح کرنے کے پیش نظر ہم اس سے کوئی بات کہیں یا اس کی کسی برائی پر متنبہ کریں، یہ انفرادی تبلیغ ہے. اور دوسری اجتماعی تبلیغ. دونوں کے احکام الگ الگ ہیں، دونوں کے طریقے الگ الگ ہیں، دونوں کے آداب الگ الگ ہیں. جہاں تک اجتماعی تبلیغ کا تعلق ہے، دوسری قسم آج کی محفل میں اس کی طرف نہیں جا رہا. وہ اجتماعی تبلیغ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو جا کر واعظ کہے، دوسروں کے پاس جائے اور جا کر گھر پر ان کی تلقین کرے. ہر فرض پر فرض عائد نہیں ہوتا، لیکن فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوں تو باقی دوسرے لوگوں سے یہ فریضہ ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی انجام نہ دے تو سب گنہگار ہوتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، نماز جنازہ ہو رہی ہے تو ہر فرد کے ذمہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نماز جنازہ میں جا کے شامل ہوگا ثواب ملے گا، نہیں ہوگا تو گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ کچھ پڑھنے والے موجود ہوں. لیکن اگر ایک بھی پڑھنے والا موجود نہیں ہے تو اس وقت میں سارے کے سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. اس کو کہتے ہیں فرض کفایہ. تو یہ اجتماعی دعوت، اجتماعی تبلیغ کہ لوگوں کے سامنے واعظ کہنا، لوگوں کو تقریر کرنا اور ان کے گھروں پر جا کر اور ان کو دعوت دینا، یہ فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں ہے. اس کی تفصیل انشاءاللہ کسی اور مجلس میں عرض کروں. لیکن پہلی قسم یعنی اپنی آنکھوں سے ہم ایک برائی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں کہ کسی فریضے کو چھوڑا جا رہا ہے اور واقعہ ہمارے سامنے پیش آ رہا ہے، تو اس وقت میں اس برائی کا سد باب کرنا اپنی طاقت کی حد تک یہ فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے. فرض عین کے معنی یہ ہے کہ صرف یہ سوچ کر آدمی نہ بیٹھ جائے کہ صاحب کچھ اور لوگ کر لیں گے یہ کام، یہ تو مولویوں کے کرنے کا کام ہے، یہ تبلیغی جماعت کے کرنے کا کام ہے. نہیں، یہ ہر فرد، ہر مسلمان کے ذمہ فریضہ ہے. اس حدیث کی روح سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ من رأى منکم، الفاظ اتنے عام استعمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے جو شخص بھی اپنی آنکھ سے کوئی برائی ہوتا ہوا دیکھے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ یہ کام انجام دے. تو یہ دعوت، یہ تبلیغ، یہ فرض عین. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، جگہ جگہ قرآن کریم میں اس کا ذکر آیا ہے کہ مسلمان کے بنیادی اوصاف میں یہ بات داخل ہے کہ وہ معروف یعنی نیکی کا دوسروں کو حکم دیتا ہے اور برائی سے لوگوں کو منع کرتا ہے. یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ فرض عین ہر مسلمان کے لیے. تو سب سے پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فرضیت سے ہم لوگ فرضیت ہی سے غافل ہیں. اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں اپنی اولاد کو غلط راستے پر جاتے ہوئے، گھر والوں کو غلط راستے پر جاتے ہوئے، ملنے جلنے والوں کو غلط طریقہ اختیار کرتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر بھی کبھی اس برائی پر متنبہ کرنے کا کوئی جذبہ، کوئی داعیہ دل میں پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ایک مستقل فریضے کو چھوڑنا ہے. جس طرح نماز ہر شخص پر 5 وقت فرض ہے، روزہ ہر شخص پر ہر رمضان میں فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طرح امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی فرض ہے، جبکہ آدمی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو کہ فلاں برائی ہو رہی ہے. تو اس لیے اس کا سب سے پہلے تو اس کی اہمیت سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص ساری عمر، فرض کرو کہ ساری عمر نیکیوں میں گزاری،
نمازیں پڑھی، صف اول میں آ کر پڑھی، روزہ ایک نہ چھوڑا، زکوٰۃ ادا کرتا رہا، حج ادا کرتا رہا، اپنی طرف سے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کیا، لیکن ساتھ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام بھی نہیں کیا، یعنی برائی سے دوسروں کو بچانے کی کوئی فکر بھی نہیں کی، تو یاد رکھیے کہ باوجود اپنی ذاتی نیکیوں کے آخرت میں پکڑ ہوگی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ برائیاں ہو رہی تھی، یہ منکرات کا سیلاب امڑ رہا تھا، تم نے اس کو روکنے کے لیے کیا اقدام کیا؟ تو تنہا اپنے آپ کو سدھار لینا کافی نہیں، بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سورہ والعصر جو ہے، سورہ والعصر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ بیان کرنا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سب انسان خسارے میں ہیں سوائے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو چار چیزیں ضروری ہیں خسارے سے بچنے کے لیے، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، نیک کام، اور صرف ایمان اور عمل صالح کافی نہیں بلکہ تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو آپس میں حق بات کی وصیت نصیحت کرنا اور صبر کی نصیحت کرنا۔ یہ بھی حق کے معنی یہ ہے کہ جتنے فرائض ہیں ان کو بجا لانے کی وصیت، اور صبر کے معنی یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی وصیت اور اس کی نصیحت۔ تو خسارے سے بچنے کے لیے صرف ایمان لے آنا اور عمل صالح کر لینے کو کافی نہیں قرار دیا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ دوسروں کو وصیت کرے، نصیحت کرے حق کی اور صبر کی۔ یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا عمل صالح، دوسرے عمل صالح ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک قوم تھی، وہ طرح طرح کے گناہوں میں، منکرات میں، معصیتوں میں، نافرمانیوں میں مبتلا تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ اس قوم کے اوپر عذاب نازل کیا جائے، اللہ کی طرف۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ، وہ بستی ہے، اس بستی والوں نے گناہوں کے اوپر کمر باندھی ہوئی ہے، نافرمانیاں کر رہے ہیں، جاؤ اور اس بستی کو پلٹ دو، اس کو اوپر کا حصہ نیچے، نیچے کا حصہ اوپر، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی بستی الٹی گئی تھی، تو اس طرح اس کو پلٹ، تو پوری بستی کو تباہ کر۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ سے کہ یا اللہ، آپ نے اس بستی کو الٹنے کا حکم دیا ہے اور ساری بستی کو کسی کو چھوڑے بغیر، کسی استثناء کے بغیر سب کو تباہ کرنے کا حکم دیا ہے، حالانکہ اسی بستی میں میں جانتا ہوں کہ ایک شخص رہتا ہے کہ لم یعصی کا طرفۃ عین، اس نے اپنی پوری زندگی میں پلک جھپکنے کی دیر بھی آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں، یعنی ساری عمر اس نے اطاعت میں گزاری ہے اور کوئی نافرمانی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، وہ بھی اسی بستی میں رہتا ہے۔ تو آپ نے حکم یہ دیا کہ پوری بستی کو الٹ دو، جس کے معنی ہے کہ وہ بھی ہلاک ہوگا، تباہ و برباد ہوگا۔ تو کیا یہی منشا ہے آپ کا کہ اس کو بھی برباد کر دیا جائے، اس کو بھی تباہ کر دیا جائے؟ تو باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں، جاؤ پوری بستی کو تباہ کرو اور اس کو بھی الٹ دو، اس کو بھی تباہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ درست ہے کہ وہ اپنی ذات میں بڑے نیک کام کرتا رہا، طاعت اور عبادات کا انجام دیتا رہا، لیکن فإن وجهه لم يتمعر في ساعة قط، باوجود ہے کہ خود کام کرتا رہا نیک، لیکن اس کے چہرے پر کبھی کسی معصیت کو ہوتے ہوئے دیکھ کر چہرے پر کبھی شکن بھی نہیں آئی، اس کا چہرہ بدلا بھی نہیں کہ فلاں معصیت ہو رہی ہے تو اس کو برا سمجھ کر اور اس کو بدلنے کی کوشش کرے۔ تو چونکہ اس نے ہمارے احکام کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس بات پر عمل نہیں کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اگر طاقت ہوتی تو ہاتھ سے روکتا
طاقت نہیں تھی زبان سے روکتا، زبان کی بھی طاقت نہیں تھی تو کم سے کم چہرے پر شکن تو آتی، دل میں اس کی برائی کا احساس تو ہوتا. تو یہ اگر ہوتا تو کم از کم ہم اس کو بچا لیتے، لیکن کیونکہ یہ نہیں ہوا لہذا اس کو بھی تباہ کر. اور اسی طرح اشارہ ہے قرآن کریم کی ایک آیت میں، باری تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فرمایا کہ اس عذاب سے ڈرو کہ جب وہ آئے گا تو صرف ان لوگوں پر نہیں آئے گا جو گناہ کر رہے تھے، بلکہ بے گناہوں کو بھی لپیٹ میں لے لے گا. وہ اسی لیے لے لے گا کہ بظاہر تو بے گناہ تھے، بظاہر یہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، لیکن جو گناہ ہو رہے تھے ان کو روکنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا، ان کے روکنے کے لیے کوئی زبان نہیں ہلائی، ان کے روکنے کے لیے چہرے پر کوئی شکن نہیں آئی، اس واسطے ان کے بھی عذاب نازل. تو یہ اتنا اہم فریضہ ہے جس سے ہم اور آپ غفلت میں ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہوں کا ارتکاب ہو رہا ہے، معصیتیں ہو رہی ہیں، اور بس اپنے آپ سے بچا کر فارغ ہو جاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت اور دوسروں کو بچانے کی فکر نہیں کرتے. اب اس میں بھی درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کسی جگہ طاقت ہے برائی کو ہاتھ سے روک دینے تو ہاتھ سے روک دیں، یہ ضروری ہے. اگر طاقت تھی ہاتھ سے روکنے کی، ہاتھ سے نہیں روکا تو یہ خود گناہ کا ارتکاب ہے. لیکن اس کو ذرا سمجھ لیجئے کہ یہ ہاتھ سے روکنے کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط کیا ہے طاقت کے ساتھ، اتنی استطاعت ہو کہ ہاتھ سے روکیں. کیا مانا کہ مثلا ایک شخص ہے اپنے خاندان کا سربراہ ہے، خاندان میں اس کی بات چلتی، لوگ اس کی بات مانتے، وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک برائی ہو رہی ہے اور میری اولاد، میرے خاندان کے افراد، میرے گھر والے وہ ایک ناجائز کام میں مبتلا ہیں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ میں اگر اس کو ہاتھ سے بزور حکم روک دوں گا، یہ کام نہ کروں تو یہ بند ہو جائے گا اور اس کے بند ہونے سے کوئی بڑا فتنہ کھڑا نہیں ہوگا. ایسی صورت میں اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کو ہاتھ سے روکے، طاقت سے روکے، حکم سے روکے. محض یہ بات کے ساتھ فلاں لوگ فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں خفا ہو جائے گا، فلاں کا دل ٹوٹے گا. یاد رکھو کہ دل ٹوٹنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ٹوٹنے کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. یاد آیا وہ ایک بزرگ تھے، وہ مشہور شاعر گزرے ہیں فیضی، ابو الفضل اور فیضی اکبر کے زمانے میں مشہور ادیب تھے. تو فیضی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے حجام سے اپنا خط بنوا رہے تھے، تو ساتھ میں داڑھی بھی صاف کروانی شروع کر دی. تو کوئی بزرگ گزرے تو انہوں نے کہا کہ آغا ریشمی تراشی، کہ جناب کیا تم یہ داڑھی ترشوا رہے ہو؟ کیونکہ فیضی صاحب جو تھے وہ ساتھ میں علم و فضل کے بھی مدعی تھے، تفسیر لکھی ہے، بے نقط تفسیر. تو اس واسطے اس نے کہا کہ عالم ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم جو معلوم ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں پتہ ہے، پھر بھی یہ کام کر رہے ہو. تو آغا ریشمی تراشی، تو تھے تو ادیب آدمی، جواب دیا کہ ریشمی تراشم ولے دل کسے نمی خراشم، کہ ہاں داڑھی تو تراشوا رہا ہوں، کٹوا رہا ہوں، لیکن کسی کا دل نہیں توڑ رہا، کسی کی دل آزاری نہیں کر رہا. تو تانا دیا کہ میں تو ایک ہی گناہ کر رہا تھا کہ میں یہ کام کر رہا تھا، تم نے میں یہ مجھ سے کہہ کر میرا دل توڑ دیا، دل آزاری کی. تو ریشمی تراشم دل کسے نمی خراشم. تو جواب میں انہوں نے بزرگ نے فرمایا کہ ولے دل رسول اللہ بھی خراشی، کہ کسی کا دل تم کہتے ہو نہیں توڑ رہے، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل توڑ رہے ہو، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ کام نہ کرو اور تم کر رہے. تو
تو یہ جو لوگوں میں بات مشہور ہے کہ صاحب یہ دل آزاری نہ ہونی چاہیے، تو دل آزاری اگر محبت سے، پیار سے، شفقت سے، ذلیل کیے بغیر کوئی آدمی کسی کو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرو، تو اس کے باوجود اگر دل ٹوٹتا ہے اس کا تو ٹوٹا کرے، اس کے ٹوٹنے کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وہ بالا ہے بنسبت اس کے کہ کسی آدمی کا اس طرح دل ٹوٹے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کہنے میں انداز ایسا اختیار نہ کرے جس سے دل ٹوٹے، ذلیل نہ کرے، توہین نہ کرے، ایسے انداز میں نہ کہے جس سے اس کو اپنی سبکی محسوس ہو، تنہائی میں محبت سے، شفقت سے، بغیر کسی کو رسوا کیے ہوئے تنہائی میں سمجھا دے۔ اس کے باوجود اگر دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹا کرے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ آدمی اپنے خاندان کے اندر سربراہ ہے، اس کی بات چلتی ہے، مانی جاتی ہے، اس کے باوجود آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ لوگ، بچے جو ہیں وہ غلط راستے پر جا رہے ہیں، گھر والے گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور پھر بھی کبھی ان کو نہیں روکتا، تو یہ بات اس میں داخل ہے، یہ گناہ ہے، اس کے ذمہ فرض ہے کہ ہاتھ سے روکے۔ یا کوئی استاد ہے شاگرد کو نہیں روکتا، کوئی شیخ ہے اپنے مرید کو نہیں روکتا، کوئی افسر ہے اپنے ماتحت کو نہیں روکتا کسی برے کام سے، کہ اس کو اقتدار حاصل ہے، استطاعت حاصل ہے روک دینے کی، پھر نہیں روکتا، تو یہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہے۔ ہاں البتہ اگر روکنے میں بعض اوقات اندیشہ ہوتا ہے کہ اس برائی سے روکیں گے تو اس سے بڑی برائی میں مبتلا ہو جائے، فتنہ پیدا ہو جائے، اس برائی سے اگر زبردستی روکا تو بغاوت پیدا ہو جائے گی طبیعت میں، اور بغاوت پیدا ہو جانے کی وجہ سے کسی اس سے زیادہ بڑی برائی میں مبتلا ہو جائیں گے، تو اس وقت میں ہاتھ سے اگر نہ روکے اور پھر زبان سے کہنے پر اکتفا کرے تو اس کی بھی گنجائش ہے اس حدیث کی روح سے، کیونکہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ سرہ نے فرمایا اس حدیث کی تشریح میں کہ جو حضور نے فرمایا کہ اگر استطاعت نہ ہو تو زبان سے کہے، اس استطاعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ استطاعت اس وقت تو ہے مجھے اس بات کی کہ یہ سنیما کے اوپر گندی گندی تصویریں لگی ہوئی ہیں، تو استطاعت اس بات کی حاصل ہے کہ میں 2-4 آدمیوں کو لے کر جاؤں اور جا کر کھڑے ہو کر اور اس کو کھلا چلا دوں، استطاعت تو ہے، لیکن اس استطاعت کے نتیجے میں خود بھی فتنے میں مبتلا ہوں اور دوسروں کو بھی فتنے میں مبتلا کروں، کہ یہ کام کر تو لیا جوش میں آ کے، لیکن اس کے بعد خود بھی پکڑے گئے، دوسرے بھی پکڑے گئے، خود بھی مصیبت میں مبتلا، دوسروں کو بھی مبتلا کیا، اور اس کے نتیجے میں ناقابل برداشت صعوبتیں کھڑی ہو گئیں، تو ایسے موقع پر یہ استطاعت میں داخل نہیں۔ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ فرماتے ہیں کہ یہ استطاعت میں داخل نہیں ہے، اس صورت میں آدمی دوسرے درجے پر عمل کر سکتا ہے، یعنی زبان سے۔ تو پہلا درجہ یہ ان لوگوں کا ہے، یہ اس لیے بار بار میں تاکید سے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو فساد پھیلا ہے اس فساد کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سربراہان خاندان جو خاندان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، حال میں اس کی دیتا ہوں، آج کل شادیاں ہو گئی، شادی بیاہ ہو رہے ہیں، اور ان شادی بیاہوں میں منکرات کا ایک سیلاب عمدہ، بعض منکرات کچھ معمولی درجے کے ہیں، بعض دوسرے درجے کے ہیں، بعض بہت شدید سنگین قسم کے ہیں۔ مثال یہ کہ ابھی تک ہمارے معاشرے میں یہ بات عام نہیں ہوئی تھی، لیکن اب ہوتی جا رہی ہے کہ شادی بیاہوں کے اجتماعات مخلوط ہونے لگے، مرد و عورت کے مخلوط اجتماعات ہونے لگے۔ پہلے یہ بلا نہیں تھی، اب آ رہی ہے، لیکن یہ بلا کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے آ رہی ہے کہ جو خاندانوں کے سربراہ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلا آ رہی ہے، پھر بھی اس کے اوپر نہ زبان سے کہتے ہیں، نہ ہاتھ سے روکتے ہیں، نہ اس کے سد باب کا کوئی انتظام کرتے ہیں، شریک ہو رہے ہیں۔ بھائی میں کیا کروں، میرے فلاں بھتیجے کی شادی ہے، مجھے تو اس میں شریک ہونا ہے۔ بھائی کیوں ہونا ہے؟ اگر ان کو غرض ہے آپ کو شریک کرنے کی اور آپ کو شریک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ آپ کے اصولوں کے مطابق انتظام کریں، اور آپ کو یہ موقف لینا پڑے گا
لینا واجب ہے کہ میں اس وقت تک شریک نہیں ہوں گا جب تک کہ یہ اجتماع مخلوط اجتماع ختم نہیں کیا جاتا. اگر مجھے شریک کرنا ہے تو اس اجتماع کو مخلوط اجتماع کو ختم کرو, اور اگر میں مخلوط اجتماع کرتے ہو تو میرے نہ آنے سے آپ کو ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں, خفا ہونے کا کوئی حق نہیں, شریک نہیں. اس لیے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس کے اندر انسان کو موقف اختیار کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے گا پکڑا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. کیونکہ یہاں ہاتھ سے روک سکتے تھے آپ. ہاتھ سے روکنے کے معنی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں تو کم از کم شریک نہیں جب تک یہ کام نہیں ہو. بات یہاں تک جو پہنچ رہی ہے وہ اس واسطے کہ قدم قدم پر ہم ہتھیار ڈالتے جا رہے ہیں, قدم قدم پر سپر ڈالتے چلے جا رہے ہیں ان منکرات کے سامنے. ایک زمانہ تھا کہ جب اتنے منکرات نہیں تھے, لیکن رفتہ رفتہ ایک کے بعد دوسری برائی, دوسری کے بعد تیسری برائی, تیسری کے بعد چوتھی برائی یہ بڑھتی چلی گئی. کسی موقع پر کسی اللہ کے بندے نے موقف اختیار نہیں کیا ہر خاندان کے اندر, اور اس کا نتیجہ ہے کہ یہ برائی پھیلتی چلی گئی. یاد رکھیے اگر آج یہ موقف اختیار نہیں کریں گے تو یہ برائی اور آگے بڑھے گی. میں نے سنا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ اب یہ سلسلہ بھی شروع ہو گیا کہ مرد عورت کے مخلوط اجتماع تو ہو ہی رہے تھے, اس کے ساتھ ساتھ نوجوان لڑکیوں کا رقص شروع ہو گیا مخلوط اجتماع. اور جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا آپ نے اس کو آگے ہاتھ سپر ڈالے کہ بھائی کیا کریں, تعلقات ہیں, رشتے داریاں ہیں, دوستیاں ہیں, تعلقات ہیں, اگر نہیں جائیں گے تو تعلقات کے اوپر برا اثر پڑے گا, خرابی پیدا ہوگی. تو اس کی وجہ سے آپ نے ہتھیار ڈال دیے, یہاں ہتھیار ڈال دیے, کل کو اس پہ بھی ڈالیے گا. جب رقص ہوا کرے گا آپ کی آنکھوں کے سامنے, آپ کی بہو بیٹیاں اپنے آنکھوں کے سامنے رقص کیا کریں گی, اس پہ بھی ہتھیار ڈالیے کہ ہاں یہ تعلقات خراب ہو جائیں گے, نہیں جائیں گے تو کیا ہوگا, نہیں جائیں گے تو برا مانیں گے. ارے اگر کب تک تم برا ماننے کی پرواہ کرو گے, کوئی آخر حد ہوگی. کسی جگہ جا کر یہ سیلاب رکے گا, اس وقت تک نہیں رکے گا جب تک کہ کوئی اللہ کا بندہ ڈٹ کر یہ نہ کہے کہ یا تو مجھے شریک نہ کرو, اگر کرنا ہے تو یہ کام کرنا. تو یہ جب تک یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا, وَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, یہ وہ موقع ہے جہاں ہاتھ سے آپ روک سکتے ہیں. ہاتھ سے روکنے کے معنی یہ ہے کہ اگر فرض کرو ایک شخص تلا ہوا ہے یہ کام کرنے پر, لیکن اس کے دو چار با اثر رشتے دار یہ کہہ دیں کہ ہم تو نہیں شریک ہوں گے, تو وہ مجبور ہوگا اس راستے کو چھوڑنے پر, یا پھر آپ سے تعلق ختم کر لے. تو ایسے جگہ سے تعلق قائم رکھنا کوئی اتنا فرض اور واجب نہیں ہے کہ آدمی اسے تعلقات ضرور قائم کرے, لیکن اسٹینڈ تو لینا پڑے گا. اس طرح آپ اس کو روک سکتے ہیں. آخر اپنے خاندانی حقوق کی وجہ سے بھی کتنی مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو شادی میں شریک نہیں ہوتا, میرے ساتھ فلاں معاملہ ہوا تھا فلاں وقت, میری فلاں عزت نہیں کی گئی, فلاں موقع پر میرا فلاں حق پامال کیا گیا, لہذا جب تک معافی نہیں مانگو گے نہیں آتا. کتنے جھگڑے ہوتے ہیں شادیوں کے موقع پر. تو اگر کوئی اللہ کا بندہ اسی بات کو دین کی خاطر استعمال کرے کہ صاحب یہ جب مخلوط اجتماع ہوگا تو ہم نہیں آئیں گے, یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اپنے ہاتھ سے اس کو روکو. ہاں جیسا میں نے عرض کیا کہ افراط تفریط میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے یہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے کہ کس موقع پر کس بات پر اسٹینڈ لے آدمی اور کس بات پر نہ لے, کس جگہ ڈٹ جائے کس جگہ لچک جائے. یہ فیصلہ 2 اور 2 4 کر کے بتانے والی بات نہیں, اور اسی کے لیے ضرورت ہوتی ہے, بات وہیں آ کر ٹوٹتی ہے کہ کسی رہنما وہ بتاتا ہے کہ اس موقع پر تمہیں کیا کرنا چاہیے, کتنا سخت بنو اور کس جگہ لچک جاؤ. یہ محض اپنے فیصلے سے بعض اوقات اس میں افراط و تفریط ہو جاتا ہے, کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اسٹینڈ تو لے لیا آپ نے, لیکن کسی ایسی بات پر لے لیا, کسی ایسی بات پر اسٹینڈ لے لیا کہ اس سے بجائے فائدہ ہونے کے نقصان ہونے. تو اس لیے یہ فیصلہ کہ کس بات پر لیا جائے کس بات پر نہ لیا جائے یہ کسی رہنما کی رہنمائی سے کرنا چاہیے, سوچ سمجھ. لیکن یہ بات جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مخلوط اجتماعات, یہ عام بات کہہ رہا ہوں, یہ وہ بات ہے کہ جس پر سب کو کے لیے ضروری ہے کہ اسٹینڈ لیں. اگر آج نہیں لیں گے تو یاد رکھیے کہ کل کو ہم سر پکڑ کر روئیں گے, اور کل جب یہ صورتحال پیدا ہوگی اور بات آگے بڑھے گی
تو اس وقت خیال ہوگا کہ کسی کہنے والے نے کیا بات کہی. لیکن آج ابھی وقت ہے الحمدللہ، ابھی اتنا سیلاب نہیں عمدہ، ابھی وقت ہے، اس فتنے کو روکا جا سکتا ہے، تو اس فتنے کو اس طرح روکنے کی ضرورت ہے. تو یہ پہلا درجہ تھا ہاتھ سے روک. خدا کے لیے اگر ہم اپنی جانوں پر رحم کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، مرنا ہے، اپنے قبر میں جانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جواب دہی کرنی ہے، تو اپنے اس طرز عمل پر نظر ثانی کریں کہ یہ جو غفلت کا عالم طاری ہے، جو جا رہا ہے جس طرف جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، دل نہیں دکھتا، تو یہ خطرناک بات ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا درجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے روکو. زبان سے کیسے روکے؟ کہے زبان سے، جس سے کہنے کی قدرت ہے، بھائی یہ بات غلط ہو رہی ہے، اس کو روک، زبان سے کہے. اللہ. لیکن زبان سے کہنے میں ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیے جو بار بار عرض کرتا رہا کہ حق گوئی یا حق کی دعوت یا تبلیغ کوئی پتھر نہیں ہے اٹھا کر مار دیا، کوئی لٹ نہیں ہے کہ اٹھا کر اسے سر پھاڑ دیا. یہ ایک خیر خواہی کی چیز ہے، محبت شفقت سے بات کرنے والی چیز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالی نے قاعدہ بتایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اپنے پروردگار کے راستے پر بلاؤ، حکمت سے بلاؤ، نرمی سے بلاؤ، موعظہ حسنہ سے بلاؤ. میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، آمین. فرماتے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلقین کیا فرمائی؟ تلقین یہ فرمائی کہ قولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ اور ہارون جب فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرمی سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا. یہ تلقین فرما رہے ہیں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ. کس کے بارے میں؟ فرعون کے بارے میں. جبکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، ان سے کس کو پتا ہوگا کہ یہ بدبخت راہ راست پر آنے والا نہیں ہے، ضدی ہے، ہٹ دھرم ہے، آخر وقت تک ایمان نہیں لائے گا، پتا ہے اللہ تعالیٰ کو. لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ نرمی سے بات کرو. تو میرے والد ماجد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ آج تم موسیٰ سے بڑھ کر مسلح نہیں ہو سکتے اور تمہارا مخالف فرعون سے بڑھ کر گمراہ نہیں ہو سکتا. جب ان کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ نرمی سے بات کہو تو اب تو ہمارے اوپر تو اور زیادہ واجب ہے کہ نرمی سے بات کرو. نرمی سے یہ نہیں کہ صاحب کسی کو برائی نظر آئی تو حدیث یاد آ گئی کہ صاحب اگر آدمی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکے، تو زبان سے جو چلانی شروع کی تو وہ جناب تلوار بن گئی. یہ مراد نہیں ہے حدیث کی. زبان سے روکنے کے بھی آداب ہیں. مجمع میں نہ کہے، رسوا نہ کرے، ذلیل نہ کرے، ایسے انداز سے نہ کہے کہ جس سے اس کو اپنی سبکی محسوس ہو. تنہائی میں محبت سے، شفقت سے، خیر خواہی سے سمجھا دیں. یہ طریقہ اختیار ہے. لوگ کہتے ہیں صاحب بعض لوگ اس طرح سمجھتے ہی نہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. تو بھائی اگر نہیں مانتے تو تم داروغہ نہیں، تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فریضہ عائد نہیں کیا گیا کہ تمہارے زبان سے ضرور اصلاح ہو جانی چاہیے. تمہارا فریضہ یہ ہے کہ تم اپنا حق ادا کر دو، حق طریقے سے، حق نیت سے. حق بات کہو، حق طریقے سے کہو، حق نیت سے کہو. نیت ہو اس کی اصلاح، خیر خواہی. جیسے کوئی شخص بیمار ہو تو بیمار پر غصہ کرتا ہے معالج کہ بیمار کیوں ہوا، اس کو علاج کرتا ہے، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، ترس کھاتا ہے. تو جو شخص کسی گناہ میں، برائی میں مبتلا ہے، وہ در حقیقت بیمار ہے اور وہ ترس کھانے کے لائق ہے. اس واسطے اس کے اوپر غصہ نہ کرو، اس کے اوپر محبت کرو، شفقت کرو، اور شفقت کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کرو. اللہ میرے
ہماری سب کی جانیں قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی. ایک نوجوان آیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ بدکاری کی اجازت دے دیجیے. زنا میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا, مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے. اب ذرا بتائیے آج کسی کے پاس اتنے بڑے کوئی شیخ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی آ کر یہ کہتا ہے کہ جی مجھے اجازت دے دیجیے. کاہے کی؟ زنا, وہ کام کہ جس کے حرام ہونے پر سارے مذاہب متفق, اس کی اجازت مانگ رہا. تو آج اگر کسی کے سامنے یہ ہو تو پارا کہیں سے کہیں پہنچ جائے, لیکن قربان جائیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے آپ کے بیچارہ بیمار ہے, اس لیے غصے کا مستحق نہیں, یہ ترس کھانے کا مستحق ہے. دور تھا نوجوان, اس کو قریب بلایا کہ تم میرے پاس. قریب بلا کر اپنے پاس بٹھایا, اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ نوجوان تم نے تو مجھ سے ایک سوال کیا, ایک سوال میں بھی کر لوں تم سے. اللہ, انہوں نے کہا کیا رسول اللہ فرمائیے. کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص دوسرا شخص تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہے تو کیا تم اس کو پسند کرو گے؟ اس نے کہا رسول اللہ نہیں. کہا کہ پھر تم دوسروں کی بہن کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتے ہو وہ کسی نہ کسی کی بہن ہوگی. تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرنا چاہے, تمہارے ماں کے ساتھ کوئی یہ معاملہ کرنا چاہے تو کیا پسند کرو گے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ پسند نہیں کروں. کہا کہ جس کے ساتھ بھی تم کرنا چاہو گے کسی کی ماں ہوگی, کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, تو بتاؤ یہ اگر کوئی دوسرا آدمی مجھ سے آ کر یہ اجازت مانگے کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ یہ معاملہ کرنا چاہتا ہوں تو بتاؤ میں اجازت دوں اس کو کہ نہ دوں؟ اس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا. اسی وقت نوجوان نے کہا کہ اصل بات سمجھ میں آ گئی, اب میں پھر دوبارہ نہیں کروں. یہ طریقہ اختیار کرنا کہنے. ایک اعرابی دیہاتی بیچارے غیر تعلیم یافتہ, غیر تہذیب یافتہ ہوتے تھے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے. تو ایک اعرابی آیا مسجد کے اندر, مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد. آیا 2 رکعتیں پڑھی جلدی جلدی, اور رکعتیں پڑھ کے دعا مانگی. دعا بھی عجیب مانگی کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا, کہ یا اللہ ایک مجھ پر رحم کیجئے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کیجئے, اور کسی پر رحمت نہ کیجئے ہمارے دو کے سوا. پہلے یہ دعا زور زور سے مانگی, حضور سن رہے تھے. حضور نے فرمایا کہ لقد تحجرت واسعا, کہ اے اللہ کے بندے تو نے اللہ کی اتنی وسیع رحمت کو اتنا تنگ کر دیا 2 آدمیوں کے اوپر بس. خیر یہ تو بات ہوئی تھی. آگے حرکت یہ کی کہ وہیں مسجد میں بیٹھ کر اور مسجد کے سین میں پیشاب کر دیا. اور جب پیشاب کر رہا تھا تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے تو بھاگے صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے. آج ذرا کر کے دکھائے کو مسجد میں لوگ تکا بوٹی کر دیں. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ شخص پیشاب کر رہا ہے, صحابہ کرام بھاگے جا رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے اور بہت سخت اس کو کہہ رہے ہیں. آپ نے صحابہ کرام کو روکا کہ ٹھہر جاؤ, لا تجرموہ, اب تو جو کچھ کرنا تھا اس نے کرنا ہے بیچارہ, اب جا کے تم اس کو وہ دھمکاؤ گے, ڈانٹو گے تو پیشاب وشاب بند ہو جائے, کچھ ہو جائے, بیماری کھڑی ہو جائے. اب کرنے دو. جب فارغ ہو چکا تو اس کے بعد فرمایا کہ بھائی سب جا کر اس کو دھو دو, زمین کو صاف کر دو, اور پھر بعد میں اس کو سمجھایا بلا کر. تو یہ آداب بتائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے اور دعوت. یہ میں جو عرض کر رہا ہوں نا, آج لوگوں نے اول تو جذبہ پیدا نہیں ہوتا تبلیغ کا, دعوت کا, اور اگر پیدا ہو گیا کسی کے دل میں تو آفت آ گئی دنیا کی. اس نے مسجد میں کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ لیا, اس نے وہ ڈانٹ پھٹکار شروع کر دی. یہ سنت نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ایک مرتبہ دریائے فرات کے قریب سے گزر رہے تھے. ایک بڑے میاں بیٹھے وضو کر رہے تھے.
وضو کرتے ہوئے دیکھا بڑے میاں کو تو کر رہے تھے کچھ گڑبڑ، وضو کے اندر غلطی کر رہے تھے. تو اب یہ بھی ضروری کہ ایک غلط کام نظر آ رہا ہے تو اس کو ٹوکا جائے، بتایا جائے، لیکن یہ بھی ضروری کہ وہ بڑے ہیں عمر میں، ان کی توہین نہ ہو. تو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جا کر عرض کیا کہ حضرت السلام علیکم، دعا سلام کے بعد کہا کہ حضرت ہم آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں. بھئی پوچھو کیا بات ہے؟ کہ ہمیں اصل میں ذرا کچھ وضو کے طریقے میں کچھ شک ہے، تو ہم آپ کے سامنے وضو کر کے دکھاتے ہیں، تو اگر کوئی غلطی ہو ہمارے وضو کے اندر تو ذرا بتا دیجیے گا. تو بیٹھ کے حضرت حسین میں سے کسی ایک نے بیٹھ کر وضو کیا، اور اس وضو میں اس طرح کیا کہ جو غلطی وہ کر رہا تھا اس کے اوپر تنبیہ ہو گئی، اور کہا کہ ذرا بتائیے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی ہم سے وضو کے اندر. تو بڑے میاں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ غلطی تم سے تو کیا ہوتی ہے، اصل میں تو غلطی مجھ سے ہوئی تھی، اب میں نے یہ آئندہ انشاءاللہ یہ غلطی نہیں کروں. تو بات کہنے کا ڈھنگ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، وہ چاہیے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ دل میں یہ جذبہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، ایک غلطی میں کسی وجہ سے مبتلا ہو گیا تو اس کو کسی طریقے سے صحیح بات پہنچا دیں، یہ راہ راست پر آ جائے، یہ جذبہ ہو. اپنی بڑائی جتانے کا جذبہ نہ ہو، اپنا علم بگھارنے کا جذبہ نہ ہو، کیونکہ یہ چیز دعوت کے بعد کو تباہ کر دیتی ہے، دعوت کے اثر کو تباہ کر دیتی ہے. تو یہ ہے فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، زبان سے. اس کا بڑا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب کسی کو تنبیہ کرنی ہو تو نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، پیار سے کریں، اور پیغمبروں کا طریقہ اختیار کریں. کہ بعض اوقات جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے اور دوسروں کو متنبہ کرتا ہے، کبھی کبھی گالیاں بھی کھانی پڑتی، برائی بھی سننی پڑتی، تانے بھی سننے پڑتے ہیں. لیکن دیکھو کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح سنی، کم گالیاں کھائیں، کم تانے سنے، ایسے ایسے تانے دیے گئے کہ جو ایک معمولی انسان کو نہیں دیے جا سکتے. لیکن کبھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا گیا. حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، کہ آپ تو بالکل بیوقوف ہیں اور آپ جھوٹے. یہ قوم ایک پیغمبر کو کہہ رہا. پیغمبر کا آج کوئی کہے نا کسی مجھ جیسے کو تو جواب کہ مجھے بیوقوف کہتا ہے، تو بیوقوف، تیرا باپ بیوقوف ہے، اس کو وہ جواب یہ ملے گا، اس کی طرف سے نہیں ملے گا، اس کے چیلے چاٹوں کی طرف سے ملے گا. لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے قوم، میں بیوقوف کی بات نہیں کر رہا، میں تو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، وہ سنا رہا. یہ ہے جذبہ. اب یہ کہ صاحب یہ اگر اس طرح نہ کہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں، لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو بھائی لوگوں کا ماننا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے، اپنی بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری. قرآن کریم میں ہے، اسی پر بات ختم کرتا ہوں، یاد رکھنے کی بات، کہ ایک قوم تھی جس کے اوپر عذاب آنے والا تھا، اصحاب السبت، تو عذاب آنے والا تھا، تو گمراہی میں ڈوبے ہوئے، اصلاح کی کوئی امید نہیں، یہاں تک کہ عذاب آخر میں آیا. لیکن اس عذاب آنے سے پہلے کچھ اللہ کے بندے وہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، بھائی یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، نرمی سے سمجھاتے رہے. تو اس پر کسی نے کہا کہ میاں کہاں وقت ضائع کر رہا ہے ان لوگوں کے اوپر، یہ کوئی سمجھنے والے ہیں، یہ تو معاند ہیں، ضدی ہیں، ازدرم ہیں، یہ سننے والے نہیں ہیں. تو لما تعظون قوما اللہ مہلکہم، ایک ایسی قوم کو کہاں نصیحت کرنے چلے جن کو اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے تباہ کرنے کا، یہ تو عذاب کا شکار ہوں گے، ان کی اصلاح کی کوئی امید نہیں. سبحان اللہ، کیا جواب دیا انہوں نے کہ جی ٹھیک ہے، یہ تو ہمیں بھی نظر آ رہا ہے کہ معاند ہیں، ہر طرح میں مانتے نہیں ہیں، لیکن معذرۃ الی ربکم، قالوا معذرۃ الی ربکم، کہ ہم تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ یہ ہرائے راست پر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، ہمیں اللہ کے سامنے عذر ہو جائے گا. جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے یہ نافرمانیاں گناہ ہو رہے تھے، تم نے کیا کیا تھا، تو ہم کم از کم اللہ کے سامنے یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہو تو رہے تھے،
ہم نے اپنے طور سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہم نے ان کو راہ راست بتانے کی کوشش کی تھی، اے اللہ ہم اس میں شامل نہیں، معذرت الی ربی۔ تو یہ جذبہ ہے داعی حق کا، تبلیغ کرنے والے کا، کہ وہ اللہ کے سامنے اپنی جواب دہی کا احساس دل میں رکھتے ہوئے وہ بات کہے، پھر کوئی مانے یا نہ مانے۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 19 آدمی مسلمان ہوئے، سارے 950 سال میں نہیں مانا، تو اس کا کوئی وبال نوح علیہ السلام پر نہیں، تو تمہاری ذمہ داری ہے اپنا کام حق بات کہو، حق نیت سے کہو، حق طریقے سے کہو، اور نرمی و شفقت کے ساتھ کہو، خیر خواہی کے ساتھ کہو۔ انشاءاللہ اگر مفید نہیں ہوگی تو فتنہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ اور تجربہ تو یہ ہے کہ اگر آدمی لگاتار کہتا رہے اس جذبے سے تو اللہ تعالیٰ فائدہ بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تیسرا درجہ انشاءاللہ اگلے جمعہ میں عرض کروں گا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله كما صليت على ابراهيم۔ اللہ